حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ صدقہ دے کر اپنے بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفان کو دھکیل دو۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ غریب کے پاس اچھا وقت آنے کی امید رہتی ہے، لیکن امیر کے پاس برا وقت آنے کا خوف رہتا ہے۔ جو تمہارا نصیب نہیں ہوتا اس سے تمہارے دل کو بیزار کر دیا جاتا ہے، خالی کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ زندگی تک برہم ہیں سارے، موت نے ہر غرور کو توڑا ہے۔ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کے بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ منظر بدلتا ہی تب ہے سائیں جب آنکھ عقل کا پنجرہ توڑ کر دل کی کائنات سے جڑ جائے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلت میں ڈالے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اچھے طریقے سے کرے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلقات توڑے رکھے۔ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ پھلوں میں خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے۔ بھوک پیاس برداشت کرنا اور راتوں کو جاگنا آسان ہے، لیکن برے اخلاق کا علاج بہت دشوار اور مشکل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی مت توڑیں کہ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی پر تکلیف بہت ہوتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق
طریقوں سے نہ کھاؤ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے تو خدا تعالیٰ سال بھر تک اسے رزق حلال عنایت کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرمان جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے کہ صبر اور بلائی کی کنجی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ہانسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، آر کیا ہے۔ جتنا وقت دوسروں کو گرانے میں لگاتے ہیں اتنا وقت اپنے مسلمان بھائی کو اوپر چڑھانے میں لگائیں تو دونوں کامیاب ہوں گے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ اپنے گناہوں پہ کبھی لوگوں کو گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ بس گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کو خود سے راضی کر لیں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ نیکی کا تکبر تو سب سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ نیکی کے بعد تو تقوی آ جانا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ نیکی کے بعد اپنے دل کی حالت کو چیک ضرور کیا کریں کہ تکبر آیا ہے یا تقوی۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ اسباب کامیابی پیدا کرے گا۔ ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھے بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں، لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار ہرٹ کریں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہم فقیر لوگ، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا۔
اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یا رب، میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے، اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور احتساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں سے کمتر اور فلاں سے برتر ہے، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقوی میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ زندگی کو کبھی بھی یہ سمجھ کے نہ گزارنا کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ارے یہ تو تکلیفوں کا گھر ہے، اس میں کوئی عقل مند کیوں جینا چاہے گا؟ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے کسی پر بھی بوجھ بننے سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ یہ جو کسی کے سہارے جینا پڑتا ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائے۔